آیت الکرسی کے فوائد، برکات اور انعامات پر بات کرنے سے پہلے آج ہم ایک مختصر سا واقعہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قسط نمبر 30 پر مشتمل ہے کا ذکر کرتے چلیں۔ عہد جہالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات۔ جب خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا تو بت پرست اہل مکہ نے اس کی آرائش و زیبائش بھی شروع کی۔ کعبہ کی دیواروں پر عمارت کے اندر قسم قسم کی تصویریں بنائیں جن میں فرشتے بھی تھے، اور مختلف انبیاء کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تیروں سے فعال دیکھتے دکھائے گئے۔ نیز بی بی مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویریں بھی بنائی گئیں۔ اس کے علاوہ کعبہ کے اطراف 360 بت بھی رکھے گئے جو تمام ہی قبائل کے تھے۔ کعبہ کو اس طرح ایک ہمہ مذہبی دیوستان بنا دینے سے قریش کی ذہنیت کا پتہ چلتا ہے۔ بنو جریم کی شہوت پرستی کو اتنا اجاگر کیا گیا کہ خانہ کعبہ کے مجرم بھی دیوتا بنا دیے گئے۔ مثال کے طور پر نائلہ بنت دیق ایک حسین عورت تھی جو نیم عریاں لباس میں اپنے حسن کی نمائش کرتی اور اسی حالت میں کعبہ کا طواف بھی کرتی۔ اسے دیکھنے کے لیے اس کے پیچھے شیدائیوں کا ہجوم رہتا تھا۔ اس کے شیدائیوں میں ایک نوجوان سردار اصاف بن بغی بھی تھا۔ دوران طواف ایک دن اصاف بے خود ہو کر دست درازی سے بھی آگے بڑھ گیا۔ بنو جریم کے لوگ جو شراب پیے ہوئے اور بدمست تھے، کعبہ کی اس بے حرمتی پر احتجاج کرنے کے بجائے اصاف اور نائلہ کے حسن و عشق کی داستان فخر سے بیان کرنے لگے۔ نہ صرف یہ بلکہ نائلہ اور اصاف کے مرنے کے بعد ان کے بت بنائے اور انہیں عشق و محبت کا مظہر قرار دے کر ان کی پرستش کرنے لگے۔ یہ بت چاہ زمزم کے کنارے نصب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کی ان ذلیل حرکتوں کو دیکھتے تو بہت افسردہ اور غمگین ہو جاتے اور ان سے بچنے کے لیے کسی پہاڑ کے دامن میں وقت گزارا کرتے۔ مکہ میں اس وقت چند اور سلیم الطبع افراد بھی تھے جنہیں قوم کی یہ حرکتیں پسند نہ تھیں۔ وہ اس فکری ہم آہنگی کی بدولت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک صحبت رہتے۔ ان میں بنو تیم کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے تھے۔ وہ بھی اپنی قوم کی ذہنی گراوٹ پر افسوس کرتے۔ بعثت کے بعد ان لوگوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ بھی قریش کے ایک معزز فرد تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 سال بڑے تھے، لیکن فطری طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم آہنگ تھے۔ فتح مکہ کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دوست زماد بن سلبہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے جن کا پیشہ طب اور جراحی تھا۔ بعثت کے بعد قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون مشہور کر دیا تو وہ آپ کے علاج کی خاطر ملنے کے لیے آئے۔ ان کے پوچھنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند آیات قرآنی کی تلاوت فرمائی جنہیں سن کر وہ ایمان لائے۔ حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ بھی بت پرستوں سے نفرت کرتے تھے۔ مکہ کے دیگر ہم خیال حضرات میں حضرت عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، جعفر بن ابو طالب، عبید اللہ بن جہش اور ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہم شامل ہیں۔ مکہ سے باہر بنی غفار کے سردار ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہم فکر تھے۔ عرب کے باہر سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایران سے تلاش حق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ گو کہ کعبہ 360 بتوں کی اماج گاہ بن چکا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا اور نہ کبھی دیگر رسوم جہالت میں شرکت کی۔ قریش نے اس بنا پر کہ خود کو عام لوگوں سے ممتاز رہنا چاہیے یہ قاعدہ قرار دیا تھا کہ ایام حج میں قریش کے لیے عرفات جانا ضروری نہیں، اور یہ کہ جو لوگ باہر سے آئیں وہ قریش کا لباس اختیار کریں ورنہ ان کو عریاں ہو کر کعبہ کا طواف کرنا ہوگا۔ چنانچہ اسی بنا پر طواف عریاں کا عام رواج ہو گیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں میں کبھی اپنے خاندان کا ساتھ نہ دیا۔ عہد جہالت میں عرب میں افسانہ گوئی کا عام رواج تھا۔ راتوں کو لوگ تمام کاموں سے فارغ ہو کر کسی مقام پر جمع ہوتے،
ایک شخص جس کو اس فن میں کمال ہوتا تھا داستان شروع کرتا تھا۔ لوگ بڑے ذوق و شوق سے رات رات بھر سنتے تھے۔ بچپن میں ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس جلسہ میں شریک ہونا چاہا تھا، لیکن اتفاق سے راہ میں شادی کا کوئی جلسہ تھا۔ دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، وہیں نیند آ گئی۔ اٹھے تو صبح ہو چکی تھی۔ ایک دفعہ اور ایسا ہی اتفاق ہوا۔ 40 برس کی مدت میں صرف 2 دفعہ اس قسم کا ارادہ کیا، لیکن دونوں دفعہ ہی توفیق الہی نے بچا لیا کہ اللہ کے نبی کی شان ان مشاغل سے بالاتر ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو کبھی منہ نہ لگایا، آستانوں کا ذبیحہ نہ کھایا اور بتوں کے لیے منائے جانے والے تہوار اور میلوں ٹھیلوں میں کبھی شرکت نہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع ہی سے ان باطل معبودوں سے اتنی نفرت تھی کہ ان سے بڑھ کر آپ کی نظر میں کوئی چیز مبغوض نہ تھی، حتیٰ کہ لات و عزا کی قسم سننا بھی آپ کو گوارا نہ تھا۔ تاہم لوگوں کا جو کام اچھا ہوتا اس میں شرکت فرماتے۔ مثلاً قریش جاہلیت میں عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ روزہ رکھتے تھے۔ یہ فطرت سلیم اور نیک سرشتی کا تقاضا تھا، لیکن ایک شریعت کبریٰ کی تاسیس کے لیے کچھ اور درکار تھا۔ اسی زمانہ میں دیگر افراد ورقہ، زید، عثمان بن حویرث تلاش حق میں سرکردہ تھے۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ بتوں کے آگے سر جھکانا حماقت ہے، چنانچہ سب مذہب حق کی تلاش کے لیے نکلے، لیکن ناکامی ہوئی۔ ورقہ اور عثمان عیسائی ہو گئے اور زید یہ کہتے کہتے مر گئے، اے خدا، اگر مجھ کو یہ معلوم ہوتا کہ تجھ کو کس طرح سے پوجنا چاہیے تو میں اس طریقے سے تجھ کو پوجتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہمیشہ یہ فکر دامن گیر رہتی، طبیعت انتہائی کی طرف مائل ہونے لگی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے مزاج کو سمجھتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بے چین فطرت کی آسودگی کے لیے شہر اور ان کے ہنگاموں سے دور پہاڑوں کی طرف نکل جانے لگے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قسط نمبر 30 اختتام پذیر ہوئی، تو چلتے ہیں آج کے آیت الکرسی والے موضوع کی طرف۔ عبداللہ بن عوف فرماتے ہیں، ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت برپا ہو چکی ہے۔ مجھے حساب و کتاب کے لیے لایا گیا، میرا حساب بڑی آسانی سے ہو گیا۔ پھر مجھے جنت میں لایا گیا اور وہاں مجھے بہت سارے محل دکھائے گئے۔ مجھے کہتے ہیں اس محل کے دروازوں کو شمار کرو۔ میں نے شمار کیے تو 50 دروازے تھے۔ پھر کہتے ہیں اس محل کے گھروں کو شمار کرو، تو وہ 175 گھر تھے۔ وہ گھر میری ملکیت میں دے دیے گئے۔ مجھے انتہائی خوشی ہوئی۔ جیسے ہی میری آنکھ کھلی تو خدا کا شکر ادا کیا۔ صبح ہوتے ہی ابن سیرین کے پاس گیا اور اپنے خواب کو بیان کیا۔ انہوں نے کہا، یقیناً آپ آیت الکرسی کی زیادہ تلاوت کرتے ہیں۔ میں نے کہا، جی ہاں، اسی طرح ہے، لیکن آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اس آیت کے 50 کلمے اور 175 حروف ہیں۔ میں نے ان کے حافظے کی تیزی پر تعجب کیا۔ پھر مجھے کہتے ہیں جو شخص بھی آیت الکرسی کی زیادہ تلاوت کرے، موت کی سختی اس پر آسان ہو جاتی ہے۔ آیت الکرسی آسمانی نور ہے۔ آیت الکرسی عرشی خزانے کی ایک آیت ہے۔ آیت الکرسی سفر میں سلامتی کا باعث بنتی ہے۔ آیت الکرسی قرآن میں بلند ترین مقام پر فائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بستر پر جاتے تو آیت الکرسی کا ورد کرتے۔ آیت الکرسی پڑھنے سے انسان ہر بلا و آفت سے محفوظ رہتا ہے۔ برائے رفع فکر آیت الکرسی مؤثر ہے اور غیب سے اللہ کی مدد پہنچتی ہے۔ ہر چیز آیت الکرسی میں ہے، یعنی کرسی میں آسمانوں اور زمین کی گنجائش ہے۔ تنہائی میں آیت الکرسی پڑھنے سے خوف دور ہوتا ہے اور اللہ کی جانب سے مدد ہوتی ہے۔ آیت الکرسی کو مستحب نمازوں میں، ایام ہفتہ کے شب و روز میں، سفر میں، نماز تہجد میں اور میت کو دفن کرتے وقت پڑھیں۔ سوتے وقت آیت الکرسی کو پڑھیں، کیونکہ اس طرح خداوند کریم ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ صبح تک آپ کی حفاظت کرے۔ جب بھی آنکھ کا درد ہو تو آیت الکرسی پڑھیں اور اس درد کا کسی کے سامنے اظہار نہ کریں، افاقہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے ابلیس اس گھر سے دور رہتا ہے اور سحر و جادو سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ آیت الکرسی پایا عرش الہی ہے اور اس کی تلاوت کا ہدف یہ ہے کہ لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش نہ کریں، کسی دوسرے کے سامنے اپنا سر نہ جھکائیں، لوگوں کے اندر روح توحید پیدا ہو۔ آیت الکرسی عقلوں کو بیدار اور حقیقی معبود کی پہچان کرواتی ہے۔
وقت غروب 41 بار آیت الکرسی پڑھنے سے حاجت پوری ہوتی ہے۔ اگر مومن آیت الکرسی کو پڑھ سکے، ثواب کو مرحومین کو ہدیہ کر دے، تو خداوند ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ اس کی طرف سے تسبیح کرے۔ چند چیزیں حافظے کو زیادہ کرتی ہیں، ان میں ایک آیت الکرسی کی تلاوت ہے۔ ہر رات آیت الکرسی پڑھیں تاکہ صبح تک امان خدا میں رہیں۔ ہر صبح آیت الکرسی کو پڑھیں تاکہ رات تک امان خدا میں رہیں۔ آیت الکرسی پڑھنے سے موت کے وقت جان کنی میں آسانی ہوتی ہے۔ آیت الکرسی قرآن کی عظیم ترین آیت ہے۔ برائے حفاظت مال و جان آیت الکرسی کو پڑھیں۔ آیت الکرسی شرک کی بنیادوں کو ویران کر دیتی ہے۔ آیت الکرسی سورہ بقرہ کی سردار ہے۔ ناظرین گرامی، میں امید کرتا ہوں کہ جس طرح سے یہ سیگمنٹ کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، آپ کو ضرور اچھا لگے گا۔